حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے ایک جگہ کا گورنر مقرر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ مجھے غریبوں کی فہرست تیار کر کے دو، میرے پاس کچھ مال آیا ہے، میں اس مال کو غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کے لوگوں نے غریبوں کی فہرست تیار کی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ آپ نے دیکھا کہ اس فہرست میں ایک نام سعید بن عامر کا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ وہاں کے گورنر ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا سعید بن عامر اتنے غریب ہیں کہ آپ نے ان کا نام غریبوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں واقعی وہ غریب ہیں، اور ان کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ان کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا، وہ کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں، اور وہ جو لباس پہنتے ہیں اس لباس میں اتنے پیوند لگے ہیں کہ اب اس لباس میں اور پیوند لگانے کی جگہ باقی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو آپ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اے سعید بن عامر، آپ اتنی تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس کپڑا خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے وہ خط لکھا اور وہ خط اپنے ایک غلام کو دیا، اور ساتھ ہی 1000 دینار دیے، اور کہا کہ یہ خط اور 1000 دینار سعید بن عامر کو دے دینا، اور سعید بن عامر سے میرا سلام کہنا۔ وہ غلام وہ خط اور 1000 دینار لے کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، غلام نے وہ خط سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ساتھ ہی غلام نے کہا کہ حضور 1000 دینار امیر المؤمنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ جب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہو، جیسے کوئی مشکل آ گئی ہو۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ کیا مسلمان کسی جنگ میں شکست کھا گئے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے کہ نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ کہا کیا مصیبت ہے؟ کہنے لگے کہ دنیا میرے گھر میں آ گئی ہے تاکہ میری آخرت برباد ہو جائے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا تو پھر اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کیجیے۔ تو آپ نے غلام سے کہا کہ میں یہ 1000 دینار ہرگز نہیں لوں گا، یہ واپس جا کر امیر المؤمنین فاروق اعظم کو دے دینا۔ تو غلام نے کہا کہ حضور اس کو قبول فرما لیجئے، یہ 1000 دینار لے لیجئے، اس کو اپنی ذات پر خرچ کیجئے۔ آپ حضرت فاروق اعظم کے جلال اور غصے سے واقف ہیں، امیر المؤمنین کے جو غصے کو آپ جانتے ہیں، ان کے جلال کو جانتے ہیں۔ چنانچہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1000 دینار قبول فرما لیے، اور آپ نے غریبوں کو آواز لگائی، فقیروں کو آواز لگائی، مسکینوں کو آواز لگائی، غریبوں آ جاؤ، فقیروں آ جاؤ، مسکینوں آ جاؤ، اور آپ نے وہ سب 1000 دینار سارے کے سارے غریبوں میں تقسیم کر دیے، فقیروں میں تقسیم کر دیے۔ وہ غلام کہنے لگا کہ حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس کو اپنی ذات پر خرچ کریں، تو میں نے یہ اپنی ذات پر خرچ کیے ہیں تاکہ صبح قیامت کے دن مجھے اس کا فائدہ مل سکے۔ وہ غلام واپس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میں نے سعید بن عامر جیسا اعلیٰ انسان ابھی تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اتنے بڑے عہدے پر تھے، لیکن آپ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ آپ جو لباس پہنتے تھے اس لباس میں اتنے پیوند لگے تھے کہ اس لباس میں اور پیوند لگانے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ اتنا بڑا عہدہ اور آپ کی غربت کا یہ عالم تھا، کیونکہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے دنیا کے مقابلے آخرت کو ترجیح دی تھی۔ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں سر بلند اور سرخرو کیا، اسی لیے اللہ نے انہیں دنیا میں عزتیں عطا فرمائی، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ آج ہم پوری دنیا میں جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی
قبر کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہم سربلند اور سرخرو تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اسلامی احکام پر عمل کریں، جب ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہم دنیا کے مقابلے آخرت کو ترجیح دیں۔ لیکن ہم نے اسلامی احکام کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے پیغام کو بھلا دیا اور ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم سربلند اور سرخرو تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اسلامی احکام پر عمل کریں۔ کسی نے کہا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو بھلا دیا، ہم نے حضور کے فرامین کو بھلا دیا، اسلام نے جو پیغام ہم کو دیا تھا ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا۔